بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم کا سبق چل رہا ہے اور ہم شفاعت کے چیپٹر کے اندر پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کل کے سبق کے اندر مقام محمود کے بارے میں پڑھا کہ مقام محمود کیا ہے، مقام محمود کسے کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، تو اس کا بحث ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو اسی کے متعلق آج بھی حدیث پاک کے ایک طویل سی، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد المالک ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المالک سے روایت ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی عبداللہ ابن عباس سے۔ جب بھی ابن عباس بولا جاتا ہے تو وہاں پر مراد ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان سے روایت تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل قوم من اہل الایمان یوم القیامت النار بسبب ذنوبہم، کہ اہل ایمان کی ایک قوم، قوم من اہل ایمان، اہل ایمان کی ایک قوم قیامت والے دن جہنم میں داخل ہوگی۔ ترجمہ سمجھیں۔ قوم من اہل ایمان، اہل ایمان کی ایک قوم قیامت والے دن جہنم میں داخل ہوگی، بے سبب ذنوبہم، اپنے گناہوں کے سبب سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ فیقول لہم المشرکون، تو ان کو مشرکین کہیں گے، ما اغنا عنکم ایمانکم، کہ تمہیں تمہارے ایمان نے نفع نہیں دیا، کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہوئے تھے اور وہ کیا تھے؟ مومن تھے۔ تو مشرک ان کو کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے فائدہ نفع نہیں دیا۔ وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ فِي دَارٍ وَاحِدٍ، تم بھی اور ہم بھی ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی جگہ میں ہیں، یعنی جہنم میں۔ کفار بھی جہنم میں ہوں گے، اور جو اہل ایمان تھے وہ گناہوں کے سبب وہ بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی جہنم میں ہیں اور تم بھی جہنم میں ہیں، جہنم میں ہو۔ تو نعذب، ہم دونوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ عذاب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا۔ فَيَعْمُرُ أَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جہنم میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے۔ احدن یہ نکرہ ہے، تو نکرہ کا ترجمہ نکرہ ہے اور یہ صفت بن رہا ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ فیخرجون، تو اہل ایمان کیا کریں گے؟ جہنم سے نکلیں گے۔ وقد احترقوا حتی ساروا کالحمامۃ السوداء، اور وہ جل چکے ہوں گے۔ ترکو، تو وہ جہنم کی آگ میں کیا ہو چکے ہوں گے؟ جل چکے ہوں گے۔ اہل ایمان گناہوں کے سبب جہنم میں جل چکے ہوں گے۔ حتی سارو کل حمامت السوداء، حتیٰ کہ وہ سیاہ سیاہ کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ جیسے کوئلہ ہوتا ہے کالا سیاہ، تو اس طرح وہ ہو گئے ہوں گے، ان کا جسم اس طرح ہو گیا ہوگا۔ الا وجوہہم، لیکن ان کے جو چہرے ہوں گے وہ خراب نہیں ہوں گے۔ فإنہ لا تزرق اعینہم، اور جو ان کی آنکھیں تھی اور ان کی آنکھیں بھی نیلی نہیں ہوں گی۔ یعنی جہنم میں جب کفار کو عذاب کیا جائے گا تو عذاب کے سبب ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، لیکن جو مسلمان ہوں گے ان مسلمانوں کے چہرے بھی خراب نہیں ہوئے ہوں گے، اور ان کی جو آنکھیں تھی وہ آنکھیں بھی نیلی نہیں ہوئی ہوں گی۔ ولا تسود وجوہہم، اور ان کے ولا تسود وجوہہم، اور ان کا چہرہ سیاہ نہیں ہوا ہوگا۔
تو ان کا جو چہرہ ہوگا وہ بھی سیاہ نہیں ہوا ہوگا، جلا نہیں ہوگا، اور ان کی جو آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ فیوتا بہم نارن علی باب الجنت، تو ان کو جنت کے دروازے پر ایک نہر کے پاس لایا جائے گا۔ فیغتسلون فیہ، تو وہ اس نہر میں غسل کریں گے۔ فتذهب كل فتنة وعزن، تو ان کے اوپر جو فتنہ ہوگا وہ تمام فتنے بھی چلے جائیں گے، اور ان پر جو گندگی ہوگی وہ بھی چلی جائے گی۔ ثم يدخلون الجنت، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم سے نکلیں گے، نہر میں داخل ہوں گے، اور نہر سے صاف پاک ہو کر پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ فیقول لهم الملک، تو فرشتہ ان کو کہے گا طب تم فادخلوها خالدین، فرشتہ کہے گا کہ تم کو خوشخبری ہو، تم جنت میں داخل ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فَيُسَمُّونَ الْجَحِيمَ فِي الْجَنَّةِ، تو ان کو جنت میں جہنمی نام رکھا جائے گا، جیسے ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھا۔ قال ثم يدعون، قال کا فاعل راوی ہے، راوی کہتا ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِثْمُ، تو ان سے وہ نام اٹھا لیا جائے گا۔ فَلَا يُدْعَوْنَ أَبَدًا، پھر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کریں گے۔ فَإِذَا خَرَجُوا، تو جب وہ جنت سے اور جہنم سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے نا، تو جہنم سے جب نکل رہے ہوں گے تو کفار ان کو کہیں گے یا لیتنا کننا مسلمین، کفار کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوں۔ فذالک قول اللہ تعالیٰ، تو یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ کہیں گے ربما، کئی لوگ کہیں گے، ربما مطلب بہت سارے، کئی لوگ، یود الذین، ربما یعنی اکثر اوقات، اکثر اوقات یود ارادہ کریں گے، چاہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ان مسلمانوں کا جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونا، یہ ان کو ابھارے گا مسلمان ہونے پر، اور وہ تمنا کریں گے۔ صحیح ہے، یہ کلیئر ہے حدیث؟ آگے چلیں۔ جی سر۔ دوسری حدیث پاک کی حضرت حماد سے روایت ہے، وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت علقمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول، هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا جہنم میں موحدین میں سے کوئی شخص باقی رہے گا، جو توحید والا ہے وہ جہنم میں، موحدین میں سے، توحید پرست لوگوں میں سے کوئی جہنم میں رہے گا؟ قال نعم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ رجلا فی قعر جہنم ینادی بالحنان والمنان، حنان اور منان یہ فرشتوں کے نام ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک جہنم کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جہنم کے ایک حصے میں ہوگا، کار یعنی حصے میں ہوگا، ینادی بالحنان والمنان، تو ان کو حنان اور منان ندا دیں گے، حتی یسمع صوتہ جبریل، یہاں تک کہ اس حنان کا یا پھر منان کا آواز جبریل سنے گا۔ فَيَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس کے آواز سے تعجب کریں گے۔ فَقَالَ الْعَجَبُ الْعَجَبُ، تو جبریل علیہ السلام کہیں گے
عجب ہے، تعجب ہے، تعجب ہے. ثم لم يصبر حتى يسير بين يدي عرش الرحمن ساجدا. پھر وہ صبر نہیں کرے گا. کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام صبر نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے سجدہ کرنے والا ہو جائے گا، یعنی سجدہ کرے گا. فیقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا جبریل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبریل اپنے سر کو اٹھا. فیرفع رأسہ، تو وہ جبریل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائے گا. فیقول ما رأیت من العجائب، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے جبریل تم نے عجیب چیزوں میں سے کیا دیکھا ہے؟ تو واللہ عالم بما رآہ، تو حضرت جبریل عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو میں نے دیکھا ہے. فیقول یا رب، پھر عرض کرے گا یا اللہ یا رب، سمعت صوتا من کار جہنم ینادی بالحنان والحنان منان. کہیں گے کہ میں نے ایک آواز سنی جو جہنم کے ایک حصے سے آ رہی تھی، اور ینادی ندا دی جا رہی تھی حنان اور منان کو. فتعجب تو من ذالک الصوت، تو میں نے تعجب کیا اس آواز سے. فیقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالی فرمائے گا یا جبریل، اے جبریل اذهب الی مالک، تم مالک کے پاس جاؤ. یہ مالک جو ہے وہ جنت کا کیا ہے؟ نگہبان ہوگا. دو فرشتے ہیں، ایک جنت کا نگہبان ہے اور ایک جہنم کا نگہبان ہوگا. تو جو مالک ہے وہ جنت کا نگہبان ہے. تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ تم مالک کے پاس جاؤ، حضرت مالک کے پاس جاؤ. قل لہو، اس کو کہو اخرج العبد الذی ینادی بالحنان المنان، بلکہ یہ جو مالک ہیں یہ جہنم کا، جہنمی جہنم ہے نا، اس کا یہ نگہبان ہوگا، جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ جبریل کو کہے گا کہ تم مالک کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اخرج العبد، اس بندے کو نکالو جس نے حنان اور منان کو ندا دی. حنان یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، منان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جسے کہا جاتا ہے عبد الحنان عبد المنان. فیذهب جبریل الی باب من ابواب جہنم، پھر حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جائیں گے. فیضربہ، تو اس کو کھٹکھٹائیں گے. فیخرج الیہ مالک، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس مالک آئیں گے، حضرت مالک آئیں گے. فیقول جبریل، تو جبریل ان کو کہے گا ان اللہ یقول اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان، بالحنان المنان. جبریل اس کو فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس بندے کو نکالو، اخرج العبد، تم اس بندے کو نکالو، ینادی جو ندا دے رہا تھا حنان اور منان کو. حنان منان یہ جو ندا دے رہا تھا اس کو تم نکالو. فیدخلوا فیبطلوہ، بس وہ داخل ہوگا اور اس کو باطل کر دے گا. فیبطلوہ، تو اس کو وہ باطل کر دے گا. فلا یوجد، تو وہ نہیں پائے گا. فَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا، یہ جو مالک ہیں جہنمی، جہنم کے، جہنم کا یہ جو نگاہ بان ہے وہ کیا ہوگا؟ عارف، زیادہ جانتا ہوگا جہنمیوں کو ان کی ماں اور ان کی اولاد سے. یعنی جو بھی جہنم میں لوگ جہنمی ہوں گے وہ ان کی ماں کو بھی جانتا ہوگا اور ان کی اولاد کو بھی جانتا ہوگا. فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کو نکالے گا. فَيَقُولُ لِجِبْرِيلَ، تو جبریل علیہ السلام کو مالک کہے گا ان جہنم زفرت زفرتن لا عارف الحجارت من الحدید. چلے یہاں سے پھر کل پڑھیں گے.
یہاں تک آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، یہ واقعہ ہے، آسان ہے، اس کے اندر کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پھر پوچھ لینا مجھ سے بعد میں۔